اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ بولنا غلط ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ اس کے باوجود لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر کوئی جھوٹ نہ بولے تو سمجھ لو اس نے پھر جھوٹ کا علم سیکھ لیا ہے۔ ہم معلومات کی بنیاد پر بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ ہر مذہب جھوٹ نہ بولنے کا ہی پرچار کرتا ہے۔ کوئی بھی مذہب ایسا نہیں جو اس سے انکار کرے۔ ہمارے ہر کام میں مزاحمت ہوتی ہے۔ ہماری مزاحمت کی وجہ سے ہماری زندگی مشکل میں رہتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے سارا دن دوڑتے بھاگتے کھیلتے ہیں، کئی دفعہ گرتے ہیں، ان کو کوئی چوٹ نہیں لگتی، ان کو کوئی فریکچر نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے نشہ کرنے والے لوگ اکثر گرتے رہتے ہیں، ان کو بھی کبھی کوئی فریکچر نہیں ہوا۔ فریکچر تو ہوتا ہی اس صورت میں ہے جب آپ اپنے بچاؤ کی خاطر اپنی حفاظت کے لیے مزاحمت کرتے ہیں اور اسی مزاحمت کی طاقت سے ٹکرا جاتے ہیں تو آپ کو فریکچر ہو جاتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے۔ مزاحمت سے بڑی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ بعض اوقات لوگ آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے اندر صبر اور شکر نہ ہونے کی وجہ سے آپ مزاحمت کرتے ہیں اور اس مزاحمت کے نتیجے میں آپ کو پریشانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپ کی مزاحمت ہی مشکل پیدا کر دیتی ہے۔ ہمارے لیے صرف وہی علم ہے جو زبان زد عام ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ یہ تو معلومات ہوتی ہے، ہم اسی بات پر یقین کرتے ہیں اور اکثریت اسی کو صحیح اور سچ سمجھتی ہے۔ ہم اس کا علم نہیں جانتے، نہ ہی جاننا چاہتے ہیں۔ پرانے زمانے کے بادشاہ اپنی بات کو سچ اور صحیح ثابت کرنے کے لیے پیسے دے کر ڈھنڈورا پٹواتے تھے، منادی کراتے تھے، اور اب میڈیا ہاؤسز یہ کام کرتے ہیں۔ مقصد اپنی بات کو سچ ثابت کرنا ہی ہے۔ جتنا زیادہ اپنی بات کا شور مچائیں گے اتنا ہی زیادہ اس کا لوگوں پر اثر بڑھتا جائے گا، کیونکہ ہر شخص اتنا مصروف ہے کہ وہ بات کو سنتا ضرور ہے مگر اس کے پاس اس پر غور کرنے کی فرصت ہی نہیں کہ یہ بات کی کیوں جا رہی ہے، اس کی وجہ کیا ہے۔ ہم کبھی وجہ جاننا ہی نہیں چاہتے، لیکن حقیقتیں کبھی بدلتی نہیں۔ سچ شور میں دب تو جاتے ہیں لیکن اپنی جگہ پر قائم رہتے ہیں اور وقت کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں۔ سچ کا پرچار کرنے والے بھی سچ کو دلوں میں نہیں اتار سکے، کیونکہ وہ کبھی پورا سچ بولتے ہی نہیں۔ کہیں نہ کہیں وہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، ورنہ جھوٹوں کی طرح سچ بھی اتنا ہی اثر رکھتا جتنا جھوٹ اپنا اثر رکھتا ہے۔ جھوٹوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے سچوں کے مقابلے میں، مگر جھوٹے زیادہ متحد ہوتے ہیں، اور سچے اپنے سچ کے غرور کی وجہ سے کوآپریٹو نہیں ہوتے۔ وہ سچ بولنے والوں کے ساتھ کھڑے نہیں ہوتے، وہ اپنے سچ کو ہی اپنا حاصل سمجھتے ہیں، اسی کو اپنی منزل سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ وہ جھوٹوں سے نفرت کرتے ہیں اور سچوں کو بیکار سمجھتے ہیں۔ ہر سچ بولنے والا چاہتا ہے کہ دنیا میں جھوٹوں سے کوئی دوسرا ہی سچا ٹکر لے لے، میں کیوں لوں۔ وہ اپنی سچائی پر ہی مطمئن رہتا ہے اور اسی پر ہی غرور کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سچے تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی اپنی بات کہہ نہیں سکتے، اپنی بات منوا نہیں سکتے۔ ان کے سچے ہونے یا اچھے ہونے سے کبھی معاشروں کو کوئی فائدہ نہیں۔ ہم سب کی یہی چاہت ہے کہ کوئی ایسا راستہ مل جائے جس کے ذریعے منزل مل جائے، ایسی منزل جہاں پہنچنے کے بعد کوئی چاہت نہ رہے، مگر ہماری خواہشیں ایسی ہیں کہ ہر منزل ہمیں اگلی منزل کے پتے پر چھوڑ دیتی ہے، اگلی منزل کا پتہ بتا کر چھوڑ دیتی ہے، اگلے سائن بورڈ کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے، اور ہم اپنی منزل کا ایڈریس، اپنی منزل چینج کر لیتے ہیں، اپنی منزل کا پتہ تبدیل کر لیتے ہیں اور اس نئے ایڈریس کے پیچھے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ ہم ساری عمر راستوں کے مسافر ہی بنے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ اندھیرے نے سورج کی شکایت کی کہ یہ میرا سب سے بڑا دشمن ہے، جہاں بھی جاتا ہے وہاں میری کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ سورج تک یہ شکایت پہنچی تو اس نے کہا اگر ایسی بات ہے تو ہم دونوں کو آمنے سامنے بٹھا کر
सुना जाए। दोनों को बुलाया, कभी दोनों इकट्ठे सामने ना आ सके। जब सूरज आता अंधेरा ना होता, जब अंधेरा आता तो सूरज ना होता। आज तक ये शिकायत दूर ना हो सकी, क्योंकि अंधेरा सच नहीं जानता था। अपनी अपनी जगह दोनों ही सच्चे थे, मगर अंधेरे को ये इल्म ही नहीं था कि मेरा वजूद तो है ही सूरज की वजह से। इसलिए दो सच्चे कभी इकट्ठे ना हो सके, क्योंकि अंधेरा हकीकत से नाआशना था। हर किसी की अपनी अपनी जगह है, मंजिल है। मंजिल तो नाम ही ठहर जाने का है, और यही वो सच है जिसको हम कभी नहीं मानते। हम सच्चे हों या झूठे, सब ही की मंजिल लापता है। इसी की तलाश सच्चों झूठों दोनों को भगाए रखती है। दरअसल हमारे अंदर सब्र और शुक्र का फुकदान इतना ज़्यादा है कि जिसकी वजह से हमें इसी सफ़र में मज़ा आता है। इसी सफ़र को हम एडवेंचर का दर्जा दे देते हैं और एंजॉय भी करते हैं। कभी समझने की कोशिश ही नहीं करते कि मंजिल ठहर जाने का नाम है, सब्र करने का नाम है, शुक्र का नाम है। ये था आज का ख्याल यार। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।